سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون میں جو بات بیان فرمائی ہے اس سے صرف عوام ہی نہیں بلکہ جو ہمارے دینی پیشوا ہیں وہ بھی بالکل غافل ہیں اور اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں، بلکہ شاید انہیں یہ بھی نہیں رہا، اس کا بھول ہی گئے کہ حکومت کے بغیر اسلام کوئی شے نہیں۔ جب حکومت اپنی نہ ہو تو اسلام نام کی کوئی شے نہیں رہتی۔ دنیا میں کوئی معاشرہ آج تک ایسا تو بڑا ہی نہیں کہ وہاں حکومت نہ ہو۔ یہ سوشلسٹ سوچتے تھے کوئی دور آئے گا کہ حکومت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، لوگ خود ہی نیک ہو جائے، ایسا نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ انسان متمدن ہے، حکومت تو رہے گی۔ اب دونوں میں سے ایک ہی صورت ہے، ہم اپنی حکومت بنا لیں گے تو اپنے نظریات اور اپنے اصولوں کے مطابق کریں گے، جو ہماری حکومت میں رہیں گے وہ غیر مسلم تک بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سانچے میں ڈال جائیں گے، پوجا پاٹ جس کی جی چاہے کرتے رہے، مگر طور طریقے سارے جو نا مسلمانوں جیسے اپنانے پڑیں گے۔ اور اگر ہم غیر مسلم ریاست میں ہوں گے تو بے شک ہم روتے چٹا لگتے رہنا، بننا وہی پڑے گا جو کافر ہمیں بنائے۔ آپ نے دیکھا انگریزی حکومت جب آ گئی تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا بھی۔ کہتے تھے بس ٹھیک ہے جی وہ ہوا تو سید قطب کہتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ مجبوراً وہ سانچے میں ڈال گیا، بچیوں کو وہی پڑھانا پڑا جو وہ چاہتے تھے۔ انہوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ اگر تم ان کو گھروں میں رکھو گے نا ان کا رشتہ ہی کوئی نہیں۔ خود ہمارے معاشرے کا ذہن ایسا بنا دیا، ہم پر بچی کو نہیں دیتا، اور کسی زمانہ میں داڑھی منڈانا عیب تھا، اتنا بدل دیا کہ اب بچیاں کہتی ہیں کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ یعنی غلبہ کفر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ چاہے یا نہ چاہیں انہیں سانچے میں ڈال وہی پڑھنا پڑتا۔ اور جیسے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ مجبوراً کام کرتے ہیں، الٹا پھر اس حکومت کے معاملے اپنا خون دے کر اس کو بچاتے ہیں۔ مسلمان سپاہی انگریزی حکومت کے لیے 4-5 روپے تنخواہ پر جنگ عظیم اول میں عراق گئے، مسلمان ملکوں تک کو تباہ کرتے پھرتے تھے، اور اس کو بڑا کارنامہ سمجھتے تھے کہ ہم فوج ہیں وفادار گورنمنٹ گزاری ہیں، جس کا بیڑا غرق کرنا مسلمانوں پر فرض تھا کہ تختہ الٹو اس کا اسلام کا ملک تھا، انہوں نے چھین لیا، اور اس کی خاطر مرتے رہے، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے اور ان کی امداد کرتے رہے۔ اور یہ تماشا بھی دنیا نے دیکھا، مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بحثیں کی علماء دیوبند نے کہ آپ کہتے ہیں غیر مسلم حکومت کی ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ اب تھانوی صاحب کے خلیفے جو تھے وہ بڑے بڑے افسر لگے ہوئے تھے، ان کے ذہن میں یہ کبھی بات آئی ہی نہیں تھی کہ ہم جس اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں یہ حکومت تو اس کے قانون کی مٹی پلیٹ کر رہی، ہم اس کے ملازم بنے۔ تو مولانا کہتے ہیں وہ وفادار بن کر دیانتدار افسر بن کر اس کو نہ پانی دیتے ہیں، غرض بوٹے اس خبیث درخت کو مدد پہنچاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پھر غیر اسلامی حکومت کے دائرے سے رہنے کا۔ اب تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب حکومت غلط راستے پر چل جاتی ہے تو ہم چاہے نہ چاہے ہماری اولادیں بھی ویسی بن جاتی، علم دین ختم ہو جاتا ہے، مرد عورتیں سب کو وہی۔ یہ سید قطب کہہ رہے ہیں کہ جو بیوقوف یہ سمجھتا ہے نا کہ لا الہ کہتے رہو اور حکومت کا کسی کی ہو تو اسلام رہے گا، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک دوسرے کی ضد چیزیں ہیں۔ اسلام آئے گا تو غیر مسلم بھی اس ملک میں رہیں گے، تو آدھے سے زیادہ مسلمان وہ بھی بن جائیں گے۔ پوجا پاٹ جب تک کافر رہیں گے ان کی عورتیں پردہ کریں گی، ملک میں زنا بدکاری نہیں ہوگی، شراب نہیں ہوگی، سود نہیں چلے گا، غیر مسلموں کو بہت ہے۔ اور اگر ہم ان کے ذریعے سے ہو جائیں گے تو وہ بس بہا کر لے جائیں گے۔